بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ گجرپورہ کے مقام پہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ آج کل خبروں کی زینت ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں یا دوسرا میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ اسی واقعے پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ آج جب چینل کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے میں موضوع تلاش کر رہا تھا تو ہر جگہ یہی موضوع نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ عموماً اس طرح کے موضوعات پہ میں ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہر طرف اسی کا ہی چرچا تھا تو سوچا میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اس ظلم کے خلاف۔ تو واقعے کی ڈیٹیل پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جب سوشل میڈیا پہ چرچے پہ تھا، پوری دنیا احتجاج کر رہی تھی، تو لاہور میں موجود جو CCPO صاحب ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا کہ اس بیان نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ لیکن CCPO صاحب نے بیان دیا کہ یہ فرانس تھوڑی تھا جہاں وہ عورت اتنی محفوظ ہو کر رات کے وقت نکل رہی تھی۔ تو وہاں میرے ذہن میں خیال آیا، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی جو وجہ ہے کہ یہ واقعہ یا اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اس پہ بات کریں، تو وہ فرانس والی بات پہ میں غور کرنے لگا۔ میرے ذہن میں آیا، یہ میں سوچ رہا تھا کہ فرانس غیر مسلم ملک ہے، کافروں کا ملک ہے، اور پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، بلکہ جو شیخ تابت میں ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ CCPO صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں عورت محفوظ ہے، اسلام کے قلعے پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں؟ فرانس میں اتنے مسلمان نہیں ہوں گے جتنے پاکستان میں، جتنی مساجد ہیں اور جتنے مدرسے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں غیر محفوظ، کافر ملک میں محفوظ، کیا وجہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو ظاہر ہے دنیا دیکھتی ہوگی اور پھر پوچھتی ہوگی کہ مسلمانوں بتاؤ کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم گھر میں سوئی ہوئی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم بازار میں گئی ہوئی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم دکان سے چیز لینے گئی ہوئی چھوٹی بچی کو نہیں چھوڑتے، تم مسجد میں پڑھنے آئے ہوئے معصوم بچے کو نہیں چھوڑتے، تم قبر میں لیٹی ہوئی مردہ عورت کو نہیں چھوڑتے، ہسپتال میں گئی ہوئی بیمار جو معذور اس کو نہیں چھوڑتے۔ دن بدن واقعات، یہ گجرپورہ میں واقعہ ہوا، ساتھ ہی تونسا شریف میں بھی واقعہ ہو گیا، 5 سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور ابھی جو تازہ ترین مجھے خبر ملی ہے کہ انہیں بیل بھی مل گئی ہے، وہ ضمانت پہ رہا بھی ہو گئے ہیں جو مجرم ہیں۔ گجرات میں پہ در پہ واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ گجرانوالہ میں پرسوں کا واقعہ ہے، جو 22 سالہ نوجوان پکڑا بھی گیا ہے اسی مکروہ فعل میں۔ تو کیا وجہ ہے؟ حالانکہ لاہور موٹر وے والا واقعہ بھی اتنا سادہ نہیں، اس میں کئی کنٹروورسیز ہیں۔ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو اس میں جو موقع پہ جو مدعی تھے، جو کہ عورت کے دوست تھے، جنہوں نے پہلے عورت کو رشتہ دار ظاہر کیا، ان کے نمبر بند ہیں اور وہ غائب ہو چکے ہیں۔ اس میں جو تحقیقات ہوں گی وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اوورآل جو بات ہے، اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت سنجیدہ ٹاپک ہے جس پہ غور کرنا چاہیے ہر ایک پاکستانی کو، ہر ایک مسلمان کو، حکمرانوں کو، ہمارے جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، قانون ساز ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پے در پہ مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے گجرپورہ کے مقام پہ جو واقعہ پیش آیا، تو سب لوگ اس کی وجہ تلاش کر رہے تھے، تو اس کی وجہ مجھے نظر آ گئی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی اسے آگے شیئر کریں گے تاکہ سب لوگ اس وجہ کو جان سکیں جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ تو ہے، یہاں لاکھوں بلکہ کروڑوں عاشقان صحابہ موجود ہیں، عاشقان اہل بیت موجود ہیں، یہاں دن رات یزید پہ لعنت کرنے والے موجود ہیں، فرعون پہ لعنت کرنے والے موجود ہیں، یزیدیت کو برا جانتے ہیں اور حسین کو یاد کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے
کہ 1400 سال پہلے محرم کے مہینے میں نبی کی بیٹی تھی، وہ بے آسرا تھی، بے سہارا تھی، اور آج 1400 سال بعد محرم کے مہینے میں ہی اسی نبی کی امت کی ایک بیٹی جو ہے وہ لاوارث ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لاہور والے واقعے پہ اگر ہم غور کریں تو اتنا سادہ نہیں۔ وہاں گزرنے والے ایک آدمی نے سارے واقعے کو دیکھا، اس نے اپنی گاڑی آہستہ کی، دیکھا، پھر گاڑی دوڑا کے چلا گیا، بعد میں کہا کہ مجھے ڈر تھا اس لیے میں نہیں رکا۔ پولیس والوں کو فون کیا لڑکی نے، وہ بھی نہیں آئے۔ جب پولیس والے آ گئے تو پھر وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ مجھے گولی مار دیں، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر اس نے رو رو کر حلف لیا کہ اگر آپ مجھے گولی نہیں ماریں گے تو پھر یہ گارنٹی دیں گے کہ اس واقعے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن سب کچھ ہو گیا، یہ مسئلہ سوشل میڈیا کی نظر میں آ گیا، معاملہ اٹھا، اب انٹرنیشنل سطح پہ چلا گیا ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے، بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نعرے لگا سکتے ہیں، ہم دین کی خاطر لڑ سکتے ہیں، ہم دین کی خاطر مر سکتے ہیں، یہ کافر، وہ کافر، فلاں مانتا ہے، فلاں نہیں مانتا، لیکن ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے دین کو مانا ہے، سمجھا نہیں۔ ہم نے کربلا کو پڑھا ہے، ہم کربلا کو یاد کر کے روئے ہیں، لیکن کربلا پہ عمل نہیں کیا، ہم کربلا کو سمجھ نہیں سکے۔ بھئی اگر سمجھ سکے ہوتے تو پولیس والے کیوں مدد کے لیے نہ پہنچتے؟ وہ آدمی جو دیکھ کے گیا، اگر وہ حسین علیہ السلام کو مانتا ہوتا، سمجھا ہوتا تو وہاں اپنی جان دے دیتا، لیکن انسانیت کو بچاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مدرسوں میں بچے محفوظ نہیں، مدرسوں میں بچے محفوظ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہاں تو دین سکھایا جا رہا ہے، وہاں تو اذانیں ہوتی ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بچے آتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ فرانس جیسے ملک میں عورت محفوظ ہے لیکن پاکستان میں نہیں۔ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے شور مچانا، لیکن مجھے امید ہے کہ سنجیدہ اور باشعور لوگ اس پیغام کو پھیلانے میں میری مدد کریں گے، اسے شیئر کریں گے۔ پھر بھی اس واقعات اور ان طرح کے واقعات کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری سمجھ میں جو آیا میں بیان کر چکا ہوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں تو اسے شیئر کیجئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر مزید ملاقات ہوگی کسی نئے پیغام کے ساتھ، کسی نئے موضوع پہ۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔